الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حمد و صلات کے بعد ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کا جو بل ہے اس پر ہے. تو پہلے آیا مبارکہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں. اب ختم نبوت کے مسئلہ پر مرزا غلام قادیانی کے جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے اس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہیں مانتے. وہ اس طریق سے بھی دارا اسلام سے خارج ہیں، وہ غیر مسلم ہیں. اب یہ بل جو ہے مائنورٹیز کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے یہ نیشنل کمیشن جو ہے بنایا گیا کہ وہ کمیشن جو ہے اس میں مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن ہوگی اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا صحیح ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے اور کیا جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے، اور حکومت کے ساتھ وہ ڈیلیگیٹ کریں گے اپنے تمام تر مسائل اور جو معاملات ہیں. اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے، یہاں پر یہ دیکھیں یہ نمبر 2.c مائنورٹی فار دا پرپس آف دس ایکٹ، یعنی کہ اقلیت جو ہے جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے means a community notified as such by the federal government. اس کا معنی یہ ہے مائنورٹی وہ ہے جس کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نوٹیفائی کرتی ہے کہ تم مائنورٹی ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی تو کہتے ہیں وہ میجورٹی ہیں، مرزا غلام قادیانی کے تمام ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ وہ مسلمان ہیں اور باقی سارے کے سارے کافر ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ علماء اس پر توجہ دیں، پہلے ان سے منوایا جائے کہ وہ ان کا خلیفہ اور ریپرزنٹیشن جو ان کی بڑی جماعتوں کی ہے، پہلے تو ان کا خلیفہ مسرور جو ہے اور پھر جو ہے جو لوری گروپ ہے اور عبدالغفار جنبا کا گروپ ہے اور ناصر سلطانی اسی طرح چند اور ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ اعلان کرے کہ وہ اپنے آپ کو مائنورٹی کے طور پر پیش کرتے ہیں، پاکستان میں ایک نان مسلم مائنورٹی کی حیثیت اپنی قبول کرتے ہیں، اور وہ اس میں تب ان کو ممبرشپ دی جائے. اگر وہ اپنے آپ کو مائنورٹی تصور نہیں کرتے اور وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ریلیجس مائنورٹی ہیں تو پھر جو ہے ان کو ریلیجس مائنورٹی کہہ کر تو یہاں پر ریپرزنٹیشن دینے کی کسی قسم کی کوئی تک نہیں بنتی. آگے چلتے ہیں، یہاں پر یہ پوائنٹ پڑھ لیں. provided that 10 members including the chairperson and vice chairperson shall be from amongst the minority communities. اچھا 10 لوگ جو ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے the commission shall consist of a chairperson, a vice chairperson and 10 members to be nominated by the federal government from amongst persons of eminence, ability and integrity. یہ وفاقی حکومت جو ہے یہ جو کمیشن بنائی گئی اس میں ایک چیئر پرسن ہوگا، وائس چیئر پرسن ہوگا اور 10 ممبر ہوں گے. اچھا 10 ممبر جو ہوں گے وہ چیئر پرسن اور وائس پرسن دونوں جو ہے وہ مائنورٹیز میں سے چنے جائیں گے اور ٹوٹل 10 بندے ہوں گے. تو اب میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں حکومت پاکستان کی بھی، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ روا نیوز کا آج یہ انہوں نے لگایا ہوا انٹرنیٹ پر، یہ قادیانیوں کا روا ٹائمز ہے. Pakistan to include Ahmadis in National Commission for Minorities, include Ahmadis, PM Imran Khan.
وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے. ذرا یہ نوٹ کر لیں, وہاں پر کتنے ممبر ہیں؟ 10. یہاں پر کتنے ہیں؟ یہاں پر یہ لکھتے ہیں the commission will comprise of 7 official members and 8 non-official members. نان آفیشیل 8 کون ہوں گے اور 7 آفیشیل کون ہوں گے؟ اس پر میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء بھی اس کو نوٹ کریں اور حکومت پاکستان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ذرا اس کی تحقیق کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ذرا اس کی تحقیق ہونی چاہیے, یہ نہ ہو کہ کل پھر جو ہے کوئی انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہو, کیونکہ یہ پوری ملت کے غدار ہیں تو یہ کل پھر کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں حکومت کے لیے. تو حقوق بالکل ہونے چاہیے, جو شہری ہیں پاکستان کے ان کو حقوق ملنے چاہیے, لیکن اس وقت ملنے چاہیے جب وہ اپنے آپ کو پاکستان کا شہری تسلیم کریں. اور جو قانون کے باغی ہوں ان کو نہ امریکہ جو ہے حقوق دیتا ہے اور نہ ہی انگلینڈ حقوق دیتا ہے, جو کہ ریاست کے باغی ہوں, جو ریاست کے آئین کو نہ مانیں تو ان کو کوئی بھی حقوق نہیں دیتا. تو عمران خان صاحب سے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کو کسی نے نہیں پکڑنا ادھر یونائٹڈ نیشنز میں, ہیومن رائٹس کمیشن میں کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہنا, جب کہ یہ قبول ہی نہیں کرتے کہ یہ مائنورٹی ہیں, یہ قبول ہی نہیں کرتے اپنی حیثیت. اور یہ پاکستان میں جو خود یہ گئے 1974 کی کارروائی میں باقاعدہ جو ہے انہوں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا اور یہ ہارے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ رٹ حکومت کی مانیں گے اور یہ فیصلہ مانیں گے, اور فیصلہ ان کے خلاف ہوا اور بالکل جو ہے انصاف پر مبنی فیصلہ ہوا. انہوں نے خود اپنا دین علیحدہ کیا, اپنا مذہب علیحدہ کیا, اس کا رائٹ پاکستان نے ان کو دیا, پاکستان حکومت نے. تو انہوں نے اپنی مائنورٹی کی حیثیت قبول ہی نہیں کی. تو یہ پاکستان کے قانون کے غدار ہیں اور باغی ہیں. آپ کو ہیومن رائٹس کمیشن میں کچھ نہیں کہنا, جبکہ ایک قوم جو ہے وہ ہے ہی باغی اور غدار آپ کی حکومت کی. تو پھر جو ہے وہ اس پر انہوں نے کیا کہنا؟ ہاں, ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر قانونی طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں آپ کے جو ہے وہ ہاں پر جو ہے وہ کوئی آپ کو پکڑنا ہے تو وہ نہیں پکڑ سکتے. میری گزارش ہے یہ جو مائنورٹی فار دا پرپسز آف دس ایکٹ, اس میں گزارش یہ ہے کہ قادیانیوں سے منوا لیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ایک نان مسلم مائنورٹی تصور کرتے ہیں پاکستان میں, مانتے ہیں اپنی حیثیت کو, اور پھر اس کے مطابق جو ہے ان کو تمام تر مائنورٹیز کے حقوق دیے جائیں. اچھا, یہ 10 ممبرز والی پوائنٹ بھی میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے. یہ 3 سال ہے اور کچھ پیپر میں نے پڑھے جہاں 10 سال لکھا ہوا ہے, تو اگر تو ترمیم ہو گئی ہے تو اس پر بھی جو ہے علماء جو ہے نوٹ کر لیں اور اس کو جو ہے اس کو پٹ اپ کریں. یہ بقایا جو ہے یہ اس پر تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آفیسرز اینڈ ادر امپلائیز آف دا کمیشن, اس پر بھی ضروری ہے کہ تعین کیا جائے کہ کتنے آفیسرز امپلائی کیے جائیں گے, کہ یہ نہ ہونا کل جو ہے پاکستان اسمبلی سے زیادہ ان کے کمیشن کے جو ہے آفیسر جو ہے امپلائی ہوں اور پھر حکومت کو جو ہے وہ مالی نقصان بھی ہو. لہٰذا اس پر بھی غور کی جائے. یہ جو پوائنٹ ہے نا, پوائنٹ نمبر 2, کمیشن شال ریگولیٹ اٹس اون پروسیجر, یہ بڑا ویگ ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کمیشن جو ہے وہ اپنے پروسیجر جو ریگولیٹ کرے گا اس سے مراد کیا ہے. اگر اس سے مراد ہے کہ کمیشن نے خود ہی چننا ہے کہ ان کے کتنے لوگ ان کو چاہیے, کتنے امپلائی کرنے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ویگ ہے اور اس میں جو ہے پھر جو ہے حکومت کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. فنکشنز آف دا کمیشن. Cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal. میری گزارش ہے کہ یہ تمام تر پوائنٹس, لیکن خصوصی طور پر یہ پوائنٹ یہاں پر کمیشن کے جو ممبر ہوں گے نا مائنورٹیز کے, ان کو پابند کیا جائے کہ وہ جا کر تو فوراً جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جا کر تو یونائٹڈ نیشنز اور ہیومن رائٹس کمیشن کو جا کر تو جو ہے وہ ڈنڈورانا پیٹنا شروع کر دیں, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. کوئی بھی ایسا کیس ہوتا ہے تو کمیشن کا مقصد یہ ہے نا کہ وہ حکومت کے ساتھ لیز کر رہی ہے اور وہ انٹرنل میٹر ہے پاکستان کا. تو یہ نہ ہو کہ جس طرح قادیانی اکثر کرتے ہیں کہ پورے ملک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ آئے دن جو ہے جا کر تو جو ہے یہ فورن میڈیا کو جو ہے اور فورن جو این جی اوز ہیں ان کو جا کر بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, اور اس سے یہ جو اکنامک مائیگریشن کا ہتھکنڈا انہوں نے استعمال کر رہے ہیں, اس پر بھی جو ہے پھر اس کو بھی دیکھا جائے.
اور ان کو پابند کیا جائے کہ پہلے حکومت کے پاس جائیں، کمیشن جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے اور صوبائی گورنمنٹ کے انڈر ہے، تو وہاں پر اپنا کیس پٹ فارورڈ کریں، نہ کہ جا کر تو یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی میں جا کر تو اپنا کیس پٹ فارورڈ کریں، ورنہ اس کمیشن کا کوئی مقصد نہیں ہے پھر. تو یہ میری گزارش ہے، اس کو نوٹ کیا جائے. Commission shall perform the Commission shall, while performing any of the functions mentioned in the subclauses A, B, and C of the subsection, have all the powers of a civil court, trying a suit, and in particular in respect of the following matters, namely, summoning and enforcing the attendance of any person from any part of Pakistan and examining him on oath, requiring the discovery and production of any document, receiving evidence of affidavits. یہاں پر جو ہے نا یہ کمیشن کو جو پاورز ہوں گی نا سول کورٹ کی، اور کمیشن جو ہے وہ کسی کو سمن کر سکتا ہے، بلا سکتا ہے، جیسے کورٹ میں بلایا جاتا ہے، اور اس کا اس سے حلف لے کر تو انڈر اوتھ جو ہے اس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر کسی قادیانی کا کوئی لا بریکنگ مسئلہ ہو گیا، اس پر کسی نے کیس کیا، تو کیس دائر جس نے کیا اس کو کمیشن بلا کر، ذرا اس سناریو کو ذہن میں رکھیں، کمیشن بلا کر تو اس کو جو ہے اٹینڈ کرا کے سارا اس کا ایفیڈیوٹ بھی اور سارا کچھ A to Z اس کا، یہاں تک کہ مزید بھی لکھا ہوا ہے نیچے کہ تمام تر جو پیپر ورک ہے سارا FIR سے لے کر وہ سارا کچھ یہ منگوا سکتے ہیں. تو اس بندے کو یہ ایگزامن کریں گے انڈر اوتھ، یہ کمیشن ایگزامن کرے گا. تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ کمیشن کو بالکل یہ حق دیا جانا چاہیے، لیکن شرط ایک ہو کہ تمام تر ممبر موجود ہوں. یعنی کہ جو 4 ممبر جن کا کہا گیا نا کہ 4 مسلمان ہوں گے، انیشلی جو تھا نا یہ اس میں یہ تھا کہ 4 مسلمان ہوں گے، 4 جو ہیں وہ کرسچن ہوں گے، 2 جو ہیں وہ ہندو ہوں گے، اور نہیں 2 ہندو ہوں گے، 2 کرسچن ہوں گے، 4 مسلمان ہوں گے، ایک سکھ کمیونٹی کی طرف سے ہوگا، اور ایک جو ہے وہ پارسیوں کی طرف سے. تو اب قادیانی کو انہوں نے بیچ میں ڈالا ہے تو 11 ہو گئے ہیں، لیکن یہ بڑا ویگ ہے کہ اس کو چینج نہیں کیا گیا. اس کی نیا جو ریوائزڈ ورژن تو میں نے دیکھا نہیں ابھی. اچھا، تو گزارش یہ ہے کہ یہاں علماء سے میں گزارش کرتا ہوں، پھر میں یہاں ویڈیو روکوں گا اور پھر میں دوسرے پارٹ میں جو ہے مزید کچھ پوائنٹس ریز کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی بندہ ان کو پیش ہوگا جس کے خلاف ان کا کوئی مائنورٹیز کا بندہ جو ہے کہے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو جو اس کو پیش کیا جائے گا تو یہاں پر ضروری ہے کہ تمام تر ممبرز موجود ہوں. یہ شرائط میں رکھا جائے، یہ نہیں ہے کہ 2 قادیانی بیٹھ کر تو فیصلہ سنا دیں. تو میری یہ گزارش ہے، تو اس کو نوٹ کیا جائے. اب اگلی ویڈیو میں مزید نکات جو ہے وہ پیش کرتا ہوں.